اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ تقوی کیسے حاصل کیا جائے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب سے اہم عمل جو بتایا وہ یہ ہے کہ اے لوگوں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تقوی کہتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، اپنے آپ کو اپنے رب کی ناراضگی سے بچانا تقوی ہے۔ اللہ کا خوف تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ سے ڈر پیدا کر لو، اللہ کا ڈر پیدا کر لو، تمام بھلائیوں کا مجموعہ حاصل ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ تقوی ہی ہے جو کل قیامت کے دن انسان کو نجات دلانے والا ہے۔ یہ تقوی ہی ہے تمام مسلمانوں کے لیے بہترین لباس اور بہترین توشہ ہے۔ یہ وہ بہترین نعمت ہے، وہ عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان آخرت کی منزلیں بڑی سہولت سے طے کرتے جاتا ہے۔ گمراہی سے ہدایت کی طرف آنے کا بہترین راستہ تقوی ہے۔ ایسا قیمتی موتی ہے کہ اس کے ذریعے سے برائیوں سے بچنا، نیکیوں کو اختیار کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، تقوی دراصل اللہ سے ڈرنے، شریعت پر عمل کرنے، جو مل جائے اس پر خیانت کرنے اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا نام ہے۔ کانٹی دار جھاڑیوں کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو جیسے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا جاتا ہے، ایسے ہی جب معاشرے اور بازار سے اور حلال حرام کی جگہوں سے گزرا جائے تو ہر اس چیز سے اپنے آپ کو سمیٹ لیا جائے جو ہمارے تقوی کو اور ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کا اصل مرکز تو دل ہوتا ہے، التقوی ہا ہنا۔ البتہ اس کے اظہار کا طریقہ مختلف اعمال سے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جب تقوی پایا جاتا ہے تو اپنے آپ کو کیسے زندگی میں بچا کے چلتا ہے۔ تقوی کیسے حاصل کیا جائے؟ آسان طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں متقیوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ 24 گھنٹے ہر لمحے ہمارے دل و دماغ میں یہ بسا رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اسے ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ خواہ ہم مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے ہوں یا گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، بازار میں گاہکوں کے ساتھ ہوں یا چوپال میں لوگوں کے ساتھ ہوں، کہیں پر بھی ہوں، کسی کالج میں سائنس کی تعلیم دے رہے ہوں، مسجد کے محراب میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں یا کسی یونیورسٹی میں اپنا لیکچر دے رہے ہوں، ہمیں یہ دھیان ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی ذات کا استحضار یہ سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ دوسرا ذریعہ آدمی اللہ کے اسماء حسنہ کے معنی اور مفہوم میں غور کرے کہ اللہ بصیر ہیں، اللہ علیم ہیں، اللہ سمیع ہیں، وہ میری ہر بات کو سنتے ہیں، میری ہر ادا کو دیکھتے ہیں، میری ہر حرکت سے واقف ہیں، وہ حساب لینے پہ قادر ہیں، وہ پکڑنے پہ قادر ہیں، وہ عذاب کے مالک ہیں، جنت و جہنم کے مالک ہیں۔ اسماء حسنہ میں غور کرے، اس کی ہر صفت اور معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے، تو پھر جب وہ دل میں بسے گی تو کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اس کی صفت یاد آئے گی تو پھر انسان گناہ سے بچے گا، اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے بچے گا۔ تیسرا طریقہ جو تقوی والے لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو اپنانا اور تقوی والوں کی صحبت کو اپنانا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو جنہیں غصہ زیادہ آتا تھا انہیں علاج بیان فرمایا تھا کہ فلاں صاحب کے کپڑے کی دکان پہ جا کے بیٹھا کرو بس۔ اب کپڑے کی دکان پہ لوگ آتے ہیں، یہ تھان کھلائے، وہ کپڑا نکالے، یہ کپڑا نکالے، 10 کپڑے نکالنے کے بعد خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔
پھر سب کپڑے لپیٹ کے گھڑی ڈال کے رکھنا پڑتا ہے، پھر دوسرا شخص آتا ہے اسی طرح کرتا ہے، تو کتنے صبر کے ساتھ وہ بزنس کرتا ہے۔ جو بیٹھنے والا شخص تھا اسے غصہ آ رہا ہے، دکاندار کو نہیں آ رہا ہے۔ بیٹھتے 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 پھر آخر یہاں تک ہوا کہ دکاندار کا جو طریقہ اور اس کی جو عادت تھی وہ بیٹھنے والے کے اندر منتقل ہوئی، اس کا غصہ بھی ختم ہونا شروع ہوا۔ جو شخص جس کی فیلڈ کو اپنانا چاہتا ہے اس فیلڈ والے کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹروں کی فیلڈ میں رہو، ٹیچر بننا ہے ٹیچروں کی فیلڈ میں رہو، تاجر بننا ہے تاجروں کی فیلڈ میں رہو، متقی بننا ہے متقیوں کی فیلڈ میں رہو۔ ایسے ہی صفات منتقل ہوتے ہیں۔ جانور بننا ہے جانوروں کی فیلڈ میں رہو، چند دنوں میں سب سے بڑا جانور بن جائیں گے۔ ایسے ہی تقوی اختیار کرنا ہے تو متقیوں کی صحبت اختیار کرو، اور ایک طریقہ اللہ سے دعا مانگتے رہا جائے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ اپنے نفس کو متقی بنانے کے لیے اللہ سے دعا کی جائے، اور ہمیشہ سوچا جائے کہ زندگی ہی ہے کامیابی حاصل کرنے کا آخری بھی ذریعہ اور پہلا بھی ذریعہ، اس کے بعد پھر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد پھر کوئی متقی نہیں بنے گا۔ کسی بھی وقت موت کا فرشتہ ہماری روح ہمارے جسم سے جدا کر سکتا ہے۔ مر جانے کے بعد خون کے آنسوں کے سمندر بھی بہائے جائیں، اللہ کے سامنے سچی توبہ کر کے گناہوں سے بچا جائے، کوئی حاصل نہیں ہے۔ مرنے کے بعد نہ توبہ کا موقع نہ آنسوں بہانے کا موقع۔ زندگی ہے جس میں ہم متقی بن سکتے ہیں، اس کے لیے یہ امور اپنائے جائیں، گناہوں کے موقع سے دور بھاگا جائے، نیکیوں کے موقع کو اپنانے کی ہر وقت فکر اپنے اوپر سوار کی جائے، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچا جائے، خاص طور سے آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، زبان کا گناہ، جس کے ذریعے سے دل متاثر ہوتا ہے۔ جب کبھی آنکھ خراب ہو جاتی ہے تو پھر خیالات بگڑ جاتے ہیں، خیالات بگڑ جاتے ہیں تو پھر زبان خراب، شرمگاہ بے قابو، پھر اس کے بعد دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے انسان تقوی حاصل کرتا ہے، اور یہ کوئی ایسا گلاب جامن یا ڈبل کا مٹھا یا لالی پاپ نہیں ہے کہ آدمی کے نفس پر کوئی بار نہ پڑے، کوئی بوجھ نہ لگے، بس یوں بیٹھا متقی ہو گیا، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا متقی بن گیا، ڈبل کا مٹھا کھایا متقی بن گیا، اور پھر گلاب جامن کھایا مٹھا متقی بن گیا۔ ایسے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز، جو بھی فیلڈ اپناؤ، اس فیلڈ کی محنتیں انسان کو کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جیسے دنیا کی فیلڈ کی نعمتیں اس فیلڈ میں محنت کیے بغیر حاصل نہیں ہوتی، ایسے ہی تقوی بھی تقوی کی فیلڈ میں محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بوجھ لگتا ہے، مشقت ہوتی ہے، بار پڑتا ہے، لیکن چند دن کی محنت کے بعد جو تقوی کا مزہ حاصل ہوتا ہے، وہ نئی دلہن کے پہلو میں سونے پر بھی وہ لذت حاصل نہیں ہوتی ہے، جو لذت تقوی اختیار کرنے کے بعد ایک ایک عمل کو اپنانے میں، ایک ایک نیکی کی لذت میں جو مزہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی حاصل کرنے کے طریقوں کو اپنانے اور موت سے پہلے متقی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔